وآخر دعوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أحسن خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سن کر اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ صفر المظفر شریف کا یہ عظیم الشان مہینہ، جس میں کثرت سے بزرگان دین اولیاء کاملین کے عرس پاک منعقد کیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین کے اس صفر المظفر شریف کے مہینے میں عرس منعقد ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کی یہ جماعت جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر اللہ کی بارگاہ سے انعام اور اکرام ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین اپنے کرم کی، اپنے فضل کی برکھا ان پر برساتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جن سے اللہ راضی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اہل ایمان ان اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جو اہل اللہ کی جماعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ برائی سے بچ جاتا ہے، گناہ کی دلدل میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان نیکوں کی سنگت اور صحبت کے بدلے اس گناہگار کو بھی اللہ نیک بنا دیتا ہے، اور وہ نمازی بن جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ جیسی انسان کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، اور صحبت کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے۔ اگر اچھوں کی سنگت اور صحبت ہو تو پھر انسان ایک دن اچھا بن جاتا ہے، اور بروں کی سنگت اور صحبت اختیار کرے گا تو ان بروں کا رنگ چڑھتے چڑھتے ایک دن یہ بھی انہیں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اچھوں کی سنگت اور صحبت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور بروں کی سنگت اور صحبت انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان رسوا و ذلیل ہوتا ہے، اور جہنم اس کا مقدر بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ کہلاتا ہے، اگر عام کی نسبت خاص سے ہو جائے پھر وہ عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ اگر کسی کی سنگت اور صحبت اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتا بلکہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کی سنگت اور صحبت اللہ کے نیک بندوں سے، ولیوں سے ہو جائے، وہ ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ پڑ جائے تو پھر گناہگار کا مقدر چمک جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نیک بنا دیتا ہے۔ اور اگر وقت کے ولی کی نگاہ پڑ جائے اور امام الاولیاء کی نگاہ پڑ جائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو پھر وہ چوری کرنے کے ارادے سے آئے، اللہ کے نیک ولی کی نگاہ پڑ جائے تو پھر وہ چور نہیں رہتا بلکہ اللہ کے نیک ولی کی نگاہ کا صدقہ اللہ اسے نیک بنا دیتا ہے اور وقت کا قطب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر اچھوں کی سنگت اور صحبت ہو جائے، جس کا ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب سے التجا کرتے ہیں، ہر صاحب ایمان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ہر نمازی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے جب اور انعام و اکرام کا سوال کرتا ہے، رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، اور پھر وہ رب سے یہ بھی التجا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، انعمت علیہم، جن سے تو راضی ہو گیا، جنہیں تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے، جن پر تیرا انعام ہو گیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ ہر صاحب ایمان اللہ سے نماز میں دعا کرتا ہے، انعمت علیہم، اے مولا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور پھر یہ دعا بھی کرتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے مولا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے سے دور رکھنا جن پر تو راضی نہ ہوا، بلکہ کیا ہوا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہو گیا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اگر مجھے چلائے تو انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر مجھے چلا، غیر المغضوب علیہم، اے مولا جن سے تو ناراض ہو گیا، جن پر تو غضبناک ہو گیا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ ہر نمازی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جب ہم رب سے دعا کرتے تو رب سے پوچھتے مولا ہمیں یہ تو بتا وہ جن کے راستے پر چلنے کا تو حکم دیتا ہے، ہم ہر نماز میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، بھلا بتا تو صحیح وہ انعام یافتہ ہیں کون؟ جب اللہ کی لا ریب کتاب سے ہم نے تعلق کو جوڑ لیا، اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی خشک سے خشک چیز اور تر سے تر چیز ایسی نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، بلکہ ہر دنیا کے مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ اس قرآن سے جو تعلق جوڑتا ہے، قرآن سے مسئلہ تلاش کرتا ہے، اسے ہر چیز کا مسئلہ مل جاتا ہے، ہر چیز کا حل مل جاتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا ہر نماز میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں انعمت علیہم، اے مولا بتا دے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ انعام یافتہ لوگ جن کے ساتھ ہونے کا، جن کے راستے پر چلنے کی تم دعا کرتے ہو، سنو انعم اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، انعمتا، جن پر تم راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہو، انعم اللہ، وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ انعام یافتہ انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، والشہداء، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، والصالحین، وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو جاؤ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دوست کیسے ہیں؟ یہ کیسے دوست ہیں کہ جن کے ساتھ تم ہو جاؤ گے
اللہ ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ فرماتا ہے یہ سارے جو لوگ ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سارے دوست ہی بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے عظیم ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہمیں مولانا روم نے ہمیں بتائی کہ صحبت سالے ترا سالے کو ندیم، صحبت تالے ترا تالے کو ندیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت، نیک بندے کی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، اگر اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو یہ جو صالحین ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، ان صالحین کی سنگت اور صحبت سے تمہیں فائدہ یہ ملے گا کہ ایک دن ان کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی نیک بن جاؤ گے، نیکوں کی مجلس اختیار کرو گے، صحبت صالح ترا صالح کند، ان صالحین کی صحبت تجھے بھی صالح بنا دے گی، تجھے بھی نیک بنا دے گی، اچھا بنا دے گی، اور صحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی سنگت اور صحبت ایک دن تجھے بھی برا بنا دے گی۔ لہذا صحبت اختیار کرنی ہے تو اچھوں کی کر، سنگت اختیار کرنی ہے تو اچھوں کی کر، اگر بیٹھنا ہے مجلس اختیار کرنی ہے تو نیکوں کی مجلس اختیار کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ پہلے کہا کہ اگر نیکوں کی سنگت اور صحبت ہوگی تو ایک دن نیک بن جائے گا، اور بروں کی سنگت اور صحبت ہوگی تو برا بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت اور عظمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی اگر تو اللہ کے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جائے گا تو بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، اس 100 سالہ بے ریا عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تو ایک گھڑی بھی اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اختیار کر، ان کی محفل میں بیٹھ جانا 100 سال بے ریا عبادت سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے کہ ان نیکوں کی سنگت اور صحبت اختیار کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھو جس نماز میں ہم ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں انعمت علیہم، اے مولا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، جن سے تو ناراض ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ ہم نے رب کے قرآن سے پوچھا انعام یافتہ کون ہے جن سے تو راضی ہوا؟ رب نے ہمیں بتایا وہ انعام یافتہ لوگ صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان نیک لوگوں کی مجلس میں سے، ان انعام یافتہ لوگوں میں سے جس کے ساتھ بھی ہو جاؤ گے یہ سارے دوست بڑے اچھے اور بڑے پیارے ہیں، ان کی سنگت اور صحبت اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دنیا کے ساتھ جس سے محبت ہوگی، جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا ہوگا، جو اس کا ہم نشیں ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں وہ وقت گزارتا ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں وہ مجلس اختیار کرتا ہوگا، جس سے دنیا سے ساتھ اس کی محبت ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔
کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا بیٹھتا ہوگا، تو اگر ہم نیکوں کی مجلس سنگت اور صحبت میں ہوں گے تو پھر ہم کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ہماری محبت ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے دنیا پر نزول ہوتا ہے اور فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کی مجلس کو، ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جن کی رات گزرتی ہے اور جن کا عالم یہ ہوتا ہے، اللہ ان کا منظر بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ہیں ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری رات کیسے گزرتی ہے، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ رب کیا فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے جو میرے ہیں ان کی شب و روز کا عالم کیا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے، ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ اللہ ان کا منظر قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں ان کی رات اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن کی راتیں میرے نام پر گزرتی ہیں، یبیتون لربہم، ان کی رات ان کے رب کے لیے ہے۔ کس حال میں گزرتی ہے؟ سجدا وقیاما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدا وقیاما، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہیں۔ ایسی ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نیک بندے انہیں مل جاتے ہیں تو فرشتے دوسروں سے بھی کہتے ہیں اے فرشتوں، آج جس مقصد کے لیے ہم روح زمین پر آئے تھے، جس نیک لوگوں کی مجلس کو دیکھنے آئے تھے، وہ نیک لوگ یہاں بیٹھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور آ کر اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب صبح ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، دیکھنے اور سننے کے باوجود وہ رب پوچھتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں وہ بندے کیا کہہ رہے تھے، جو بندے رات کو بیٹھے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَيُحَمِّدُونَ، اے مولا وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَ، اے مولا وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَ، مولا وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ پھر رب پوچھتا ہے بتاؤ وہ اور کیا کہہ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ وہ اور کیا کہہ رہے تھے۔ مولا وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے رب بتاؤ انہوں جنت کو دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، بس انہوں نے تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے، تیرے قرآن سے سنا ہے کہ جنت انہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، جنت میں تیرے نیک لوگ ہوں گے جن پر تیرا انعام ہوگا اور وہ ان نعمتوں سے مستفید ہوں گے، وہ جنت میں رہیں گے، لہذا وہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے رب پوچھتا ہے جنت کو دیکھا؟ اگر وہ مولا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلبگار ہوتے۔ کہا دیکھا نہیں۔ پھر رب پوچھتا ہے بتاؤ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے بتاؤ انہوں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا؟ کہا مولا دیکھا نہیں، بس وہ تیرے حکم پر، تیرے محبوب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج اس محفل میں جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے جو میری عبادت کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، مجھ سے دعائیں کر رہے تھے، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے، ان سب کی مغفرت فرما دی ہے، ان سب کو معاف کر دیا ہے جو جن کی راتیں میرے نام پر گزرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے عرض کرتے مولا
ان میں سے سب ہی اس نیت سے نہیں آئے تھے. ہر شخص کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ ذکر سنے یا سنائے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کسی اور کام سے آئے تھے, وہ کسی اور ارادے اور نیت سے آئے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب ذوالجلال فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, جن کے ہم نشین وہ ہوں گے, ان ہم نشین کے صدقے میں جو اس مقصد کے لیے محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے صدقے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے. اللہ اکبر. صحبت سالے ترا سالے کند, صحبت تالے ترا تالے کند. نیکوں کی سنگت اور صحبت انسان کو اچھا اور سہلے بنا دیتی ہے, اور بروں کی سنگت اور صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور اچھوں کی سنگت اور صحبت انسان کو اچھا بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے جنت کا حقدار بناتی ہے. بروں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں ناکامی, اور پھر ناکامی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے جہنم کی صورت میں ملتا ہے. یاد رکھیے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں, ان اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے. ہماری بر صغیر میں, پاک و ہند میں عظیم ہستی جانی اور پہچانی جانے والی جو ہے حضور سیدنا سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, المعروف داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دیکھیے, آپ غزنی کے ایک شہر قصبے میں حجویر میں آپ پیدا ہوئے, اور کئی ملکوں میں آپ نے علم دین کے لیے سفر اختیار کیا, اور آپ نے لاہور میں آ کر ڈیرا ڈالا. کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی, کئی سو سال گزرنے کے بعد آج بھی اگر دیکھیں تو داتا کے دربار میں آج بھی ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داتا کے بارگاہ میں حاضر ہیں, اور ایک نگاہ ولایت اٹھتی ہے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہیں اللہ نے وہ شان اور مقام عطا کیا ہے کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا, پھر مرشد کامل سے فیض حاصل کیا, اور پھر آپ مرشد کے حکم پر آپ جو ہے وہ غزنی سے جو ہے آپ لاہور تشریف لائے. یہ ہندوؤں کا زمانہ تھا اور ہندو جوگیوں کا زمانہ تھا. آپ کی نیمگاہ فیض سے بے شمار غیر مسلم جو ہے نا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, اسلام کا پرچار کیا ہے. جو ہے نا کئی سینکڑوں سال داتا کو پردہ کیے ہوئے گزر گئے ہیں, لیکن آج بھی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ داتا نام لیتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ داتا وہ اللہ کا نیک ولی کا نام ہے. سید علی حجویری اس اللہ کے نیک ولی کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ سے لو لگا لی, اللہ کی عبادت اور ریاضت کی. اللہ نے یہ شان اور مقام دیا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد کوئی کسی بادشاہ کو یاد نہیں رکھتا, کوئی کسی وقت کے وزیر کو یاد نہیں رکھتا. ان کی قبریں زمین کے ساتھ مل چکی ہے, لیکن داتا سالوں گزر چکے ہیں, آج بھی ان کی قبر روشن اور منور ہے, اور آج بھی ان کی قبر سے اور ان کی بارگاہ سے ہزاروں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی نام زندہ ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کا نام زندہ ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو اہل اللہ کو جانتا ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا نام مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن جن کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں اللہ کے نام پر گزر جائے وہ مر کر بھی مٹ جائے تو ختم نہیں ہوتے, بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے ناموں کو روشن اور منور رکھتا ہے, ان کی جگہ اللہ مسکن بنا دیتا ہے. دیکھیے صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں, اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, لیکن ساری زندگی ان پہاڑوں پر, ہم پاکستان کے پہاڑوں پر دوڑتے رہے, بھلا وہ ثواب ملے گا جو صفا اور مروہ کا ہے؟ وہ مقام ملے گا؟ نہیں ملے گا نا, وہ مقام نہیں مل سکتا. ساری زندگی کیٹو پہاڑ پر چڑھتے رہے, لیکن وہ ثواب نہیں ملتا جو صفا اور مروہ کی چھوٹی پہاڑیاں, ان کے درمیان اس وقت جو ہے وہ خوبصورت انداز میں
جو ہے نا راستہ بنایا گیا ہے، پنکھے لگے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہاں پر جس انداز میں مومن چلتا ہے تو وہ اس امید پر چلتا ہے کہ اس صفا اور مروہ پر چلوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ بھلا کیوں ملے گا ثواب؟ یہاں K2 پر چڑھیں تو K2 اس سے زیادہ بلند پہاڑ ہے، اس پر چڑھنے کا تو زیادہ ثواب ہونا چاہیے، لیکن K2 پر چڑھتے رہو ساری زندگی سر کر جاؤ لیکن اس کا ثواب نہیں۔ صفا اور مروہ پر کیوں ثواب اتنا مل گیا؟ کیوں صفا اور مروہ کی اتنی شان ہو گئی؟ صرف اس لیے نا کہ ایک اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی کی ماں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگے، جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگائے، صرف پانی تلاش کیا نا، اور کیا کیا؟ کوئی بڑی وہاں پر اور عبادت تو نہیں کی نا، صرف اپنے شہزادے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی نا، یہی کر رہی تھی نا، وہ پانی تلاش کر رہی تھی۔ لیکن جہاں اللہ کی اس نیک بندی کے ایک نبی کی زوجہ اور نبی کی ماں کے قدم لگ جائے، اماں ہاجرہ کے قدموں پر قربان جاؤں، جہاں ماں کے قدم لگ جائے، حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگ جائے، رب کہتا ہے اس قدم لگنے کو عام نہ سمجھنا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا یاد رکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ جائے وہ صفا اور مروہ، پھر رب کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ جہاں اللہ کے ولی نیک لوگوں کا مسکن ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس اپنے نیک سے راضی ہوتا ہے۔ اس نیک کے صدقے میں ہم دعا کرتے مولا جو تیرا ولی ہے، جو تیرا دوست ہے، اس دوست کا وسیلہ تیری بارگاہ میں ہے مولا، دینے والی ذات تیری ہے، تیرے حکم کے سوا درخت پر لگے ہوئے لاکھوں کروڑوں پتوں میں سے کوئی ایک پتا اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا۔ اے مولا دینے والی ذات تیری ہے، تیرے بغیر کوئی دینے والا نہیں، تو سمیع اور بصیر ہے حقیقی، تو اس اپنے نیک کی سنتا ہے، اس کا صدقہ اور وسیلہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ان نیکوں کا صدقہ ہمیں عطا کر دیتا ہے جن کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے، تو صحبت سالے ترا سالے کنت، ان نیکوں کی سنگت اور صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی سنگت اور صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں نیکوں کی سنگت اور صحبت اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا